نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ آج جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان ہے، ہماری آج کی کلاس کا جو عنوان ہے وہ ہے وحی۔ تو وحی کی تعریف، وحی کیا ہے اور وحی کسے کہتے ہیں، وحی لغت کے یعنی عربی زبان میں یہ لفظ وحی استعمال ہوتا ہے تو اس کا عرب کیا مطلب لیتے ہیں۔ اسی طرح شریعت نے لفظ، اب دیکھیں شریعت کے آنے سے پہلے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا، ظاہر عربی زبان کا لفظ ہے تو عرب بھی اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جب شریعت نہیں آئی تھی تو وہ وحی سے کیا لفظ، کیا معنی مراد لیتے تھے، اس کو کہتے ہیں وحی کی لغوی تعریف، یعنی اس کی لٹرل جو میننگ ہے لغت میں اہل عرب وحی سے کیا معنی مراد لیتے ہیں وہ ہے لغوی معنی، اور شریعت نے وحی کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، شریعت جب لفظ وحی بولتی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی کا شرعی معنی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو وحی کی تعریف ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لغت والے، یعنی جب شریعت نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے لفظ وحی کا استعمال ہوتا تھا تو لغت والے جب کوئی لفظ وحی بولتے تھے یا مثال کے طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں نے فلاں کو وحی کی ہے تو اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے، تو اس کی جو عربی معنی ہے وہ ہے الاعلام الخفی السریع، یعنی وحی کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اشارے میں ہوتی ہے بات، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے، تیز بات، یعنی تیز اشارہ ہوتا ہے، اور چونکہ اشارہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا خفیہ ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اہل عرب لفظ وحی کو جو استعمال کرتے تھے تو وہ وحی سے مراد لیتے تھے تین باتیں، اشارہ ہو، تیز ہو اور خفیہ ہو، یعنی جو جس کی طرف اشارہ کرے اسی کو معلوم ہو، دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا لغوی معنی، ٹھیک۔ اس کو اب یہ لفظ جو لغوی معنی کے اعتبار سے ہے یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن پاک میں اب دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن کے حوالے سے قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جب زمین اپنی باتیں جو ہیں بیان کرے گی۔ اب زمین باتیں کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی۔ اب دیکھیں ہم نے جو لغت وحی کا لفظ سنا ہے تو وحی کا لفظ تو ہم نے سنا ہے شریعت کے لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے کہ فلاں موقع پہ فلاں وحی آ گئی، تو یہ باتیں ہم نے تو سنی ہیں۔ لیکن اب آگے کیا کہا کہ زمین کی طرف تیرے رب نے وحی کی، تو وہ وحی کا کیا مطلب ہے کہ حکم بھیج دیا۔ تو وحی کا لفظ اہل عرب کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ حکم دینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کسی کے دل میں کسی بات کو ڈالنے کو بھی وحی کہا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے اوحیٰ ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب وحی تو مکھی کی طرف جو شرعی وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہو اور شریعت کا کوئی حکم آ رہا ہو تو مکھی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مکھی کی طرف وحی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مکھی کے دل میں ڈال دیا، شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور جب پیدا ہوئے اور فرعون اور اس کے جو آل تھے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پکڑ کے ذبح، بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ حالانکہ وہ عورت تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ عورت تھیں اور کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وحی کا شرعی معنی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح وحی کا ایک معنی آتا ہے اشارے سے کوئی بات بتانا، لیکن شریعت میں جب لفظ وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے تو اس وقت وحی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اس کے کسی نبی پر اتارا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام جو کہ اس کے نبی پر اتارا گیا ہو۔ تو اب دونوں میں فرق ہو گیا، لغوی معنی کے لحاظ سے لٹرل جو اس کے میننگز ہیں اس کے لحاظ سے تو وہی نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، نبی کے علاوہ، حتیٰ کہ وہ مکھی کے بارے میں بھی وہی کا لفظ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی آ گیا، تو لغوی معنی کے تحت ہو سکتی ہے۔ لیکن
شرعی معنی کے اعتبار سے وہی صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو ہم نے اب وہی کا مطلب معلوم کر لیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے اوپر جو کلام الہی نازل ہوتا تھا یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو کوئی بات بتایا کرتے تھے تو اس کی کیا صورتیں ہوا کرتی تھی، ان تمام صورتوں کو قرآن پاک نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے۔ وہ آیت ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کسی بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ اشارے سے کرے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے یا کسی پیغام رساں یعنی ایلچی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ کا کلام ان کو پہنچا دے۔ تو اس آیت میں تین قسم کی صورتیں آ گئیں کہ نبی علیہ السلام پر معذرت چاہتا ہوں یا کسی بھی نبی پر جب بھی کوئی وحی آیا کرتی تھی تو اس کی تین صورتیں ہوتی تھی۔ ایک وحی کا طریقہ یہ تھا کہ اشارہ وحین اشارے سے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، یا یرسل رسولا کسی فرشتے کے ذریعے سے۔ تو تین صورتیں ہو گئی ہیں۔ تو اب ان تمام تین صورتوں کی ہم تھوڑی سی مزید ڈیپ میں جائیں گے تو آگے انشاءاللہ وحی کی اقسام جو ہیں وہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید ہمارے سامنے بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جو پہلی صورت ہے کہ اشارے سے کرتے ہیں، تو اشارے سے جب کسی نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کے جسم کو، روح کو مادی جسم سے عالم قدس یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وہ اوپر والا عالم ہے، وہ جہان ہے، اس تک لے جایا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، ان کے جی میں اس کلام کو ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سنا ہو یا دیکھا ہو، حواس کے بغیر ہوتا ہے، اس میں سننے کو یا دیکھنے کو یا اس طرح کے پڑھنے کی کوئی حص داخل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے دل میں بغیر کسی، اس کے روح میں بغیر کسی سننے کے، بغیر کسی دیکھنے کے وہ منقش کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس کے اندر نقش ہو جاتی ہے وہی۔ اور اس وحی میں کوئی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، بالکل براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں اور نبی کے پاس آتی ہے، فرشتے اس میں شامل نہیں ہوتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ وحی نہیں آتی۔ دوسری صورت کیا تھی؟ او من وراء حجاب، یا کیا ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات تو ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی فرشتہ شامل نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک فرق ہے کہ پچھلی جو صورت تھی اس میں حصوں کا کوئی دخل نہیں تھا، سننے کا، دیکھنے کا یا اس کے علاوہ کوئی اور حصہ شامل نہیں تھی، لیکن اس میں نبی اپنے کانوں کے ذریعے سے وہی سنتے ہیں۔ جس نبی کی طرف بھی یہ والا پردے کے پیچھے والا جو تعبیر اختیار کی گئی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے اور وہ کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں آواز سامنے سے آتی محسوس ہوتی ہے، یا اگر دائیں ہاتھ پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں دائیں طرف سے آواز آتی محسوس ہوتی ہے یا بائیں، بلکہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو جہاد سے پاک ہے تو ہر طرف سے آواز آتی تھی۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا تھا تو وہ فرشتہ تو درمیان میں نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ان کا جو کلام ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کسی خاص طرف سے، سامنے سے یا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے آواز آ رہی ہو، بلکہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اب تیسری صورت جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، تیسری صورت رسول کسی فرشتے کے ذریعے، کسی ایلچی کے ذریعے سے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ ہوتا ہے اور وہ فرشتہ وہ طے شدہ فرشتہ ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے واسطے سے آتی تھی وہی۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اب آنے کی ان کی صورتیں مختلف ہوتی تھیں، کبھی تو وہ اپنی اصل صورت میں آتے تھے، تو اپنی اصل صورت یعنی فرشتوں والی جو صورت ہوتی تھی، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کی جو اصل صورت ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو جب دیکھا تو انہوں نے پورا افق گھیرا ہوا تھا، یعنی آسمان کا جب ہم کنارہ دیکھتے ہیں تو ایک بہت حد تک جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے کنارے کو گھیرا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو بنایا، تو اس میں ایک صورت یہ ہوتی تھی۔
اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ انسانی صورت میں کسی بندے کی صورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بات جو ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا کسی بھی نبی تک جو جس نبی کا زمانہ ہوتا تھا اس نبی تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا دیتے تھے. اور مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی روپ میں آیا کرتے تھے. یہ ایک بہت خوبصورت صحابی تھے. ان کے روپ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو یہ تین صورتیں ہو گئیں کسی بھی نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے تو اس کی تین صورتیں ہو گئی ہیں. اور یہ جو شرعی معنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہونا چاہے براہ راست ہو چاہے کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو یہ وحی صرف اور صرف نبی کو آ سکتی ہے. غیر نبی کو یہ وحی نہیں آ سکتی. نبی کے علاوہ جن لوگوں کو وحی آتی ہے وہ شرعی وحی نہیں ہوتی. وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ لغوی وحی یعنی لٹرل معنی میں جس کو وحی کہا جاتا ہے وہ تو ہو سکتی ہے لیکن شرعی وحی نہیں ہو سکتی. اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شرعی معنی کے لحاظ سے انبیاء کو وحی ہوتی ہے. اور قرآن پاک کی آیت ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اس کا ترجمہ ہے کہ نبی جی بے شک ہم نے تیرے پاس ایسے ہی وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کے پاس بھیجی ہے اور جیسے ابراہیم اسحاق یعقوب اور انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کے پاس بھیجی ہے اور عیسیٰ ایوب ہارون اور سلیمان کے پاس وحی بھیجی ہے اور داؤد کو ہم نے زبور دی ہے. تو یہ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہی جیسے آپ کے پاس آئیے تو دوسرے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتی تھی اور انبیاء ہی کے پاس آتی تھی. اس کے علاوہ کسی کے پاس اس معنی میں وہی نہیں آتی تھی. اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ جو انبیاء کے پاس وہی آیا کرتی تھی تو اس کی دو صورتیں. ایک تو کتابی وحی ہے. کتابی وحی سے کیا مراد ہے کہ جو کتاب اللہ کی آیات پر مشتمل ہوتی ہے. جیسا قرآن پاک ہمارے سامنے ہے. اب قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی ساری وحی ہے اور اس وحی کو وحی مطلوب یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم کی وحی کون سی ہے وہ ہے غیر کتابی وحی یعنی وہ کسی کتاب میں نہیں آئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ وحی عطا کی ہے اور اس کو غیر مطلوب وحی کہا جاتا ہے یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے ساتھ باتیں فرمائی ہیں تو قرآن پاک میں سب کی سب باتیں تو شامل نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں قرآن پاک کی شکل میں نازل کی ہیں اور بعض باتیں اپنے محبوب کو اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں عطا فرما دی. تو وہ بھی وہی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا دیگر انبیاء کے پاس آئی لیکن وہ قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے. تو اس کو کون سی وحی کہا جاتا ہے غیر کتابی وحی. تو جو کتابی وحی ہے وہ بھی وحی ہے اور جو غیر کتابی وحی ہے وہ بھی وحی ہے. اور جیسے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ کتاب کی شکل میں جو وحی ہوتی ہے وہ وحی مطلوب ہوتی ہے اس کو کتابی وحی کہا جاتا ہے. تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم پورے کے پورا وحی ہے. اور کون سی وحی ہے کتابی وحی یعنی کتاب کی شکل میں آ گیا. اب یہ کچھ آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو وہی بیان کرے جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ہم آپ کو قصہ بیان کرتے ہیں بہترین قصہ اس لیے کہ ہم نے وہی کیا آپ کی طرف اس قرآن کی. تو قرآن پاک کو وہی کہہ دیا. اسی طرح ایک اور آیت میں قل نزلہ روح القدس من ربک آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے. اور دوسری طرح انزلنا الیک اللہ نے نازل کیا اللہ نے اتارا. یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو قرآن پاک کا حصہ ہے وہ پورا کا پورا کتابی وحی ہے. اب غیر کتابی وحی کیسی ہوتی ہے ایک مثال ہے. اس مثال سے پہلے آپ ایک واقعہ سمجھیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اہلیہ مبارکہ کو کوئی بات بتا دی. اب وہ اہلیہ مبارکہ کو جو بات بتائی تو وہ بشری تقاضے کی وجہ سے
وہ دوسرے کو انہوں نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتائیں، لیکن وہ اہلیہ محترمہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کسی اور کو بتا بیٹھی۔ اب کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ بھئی آپ نے جو اپنی اہلیہ محترمہ کو جو واقعہ بتایا تھا، جو بات بتائی تھی، وہ تو بات آگے پھیل گئی ہے۔ تو اب اس واقعے کو، اس قصے کو ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ، اب آپ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب چھپا کر کہیں نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات، اور فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس نے یعنی اس بی بی نے خبر کر دی اس کی، اور اللہ نے جتلا دی اپنے نبی کو، تو اب یہ بیوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی کہ مجھے تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانی، وہ کسی اور کو بتا دی آپ نے، تو ان اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے بات آگے بتا دی ہے یا مجھ سے یہ بات لیک ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اللہ کے نبی نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتائی ہے یہ بات بڑے جاننے والے اور بڑی خبر رکھنے والے نے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی ہے لیکن وہ بات قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ وہی تو تھی، یعنی جو پوری سٹوری جو واقعے کے پیچھے وہ بات بتائی گئی ہے وہ وہی تو تھی، لیکن قرآن پاک میں کہیں اس کا ذکر نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض وہی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو کتاب میں نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی غیر مطلوب۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے غرق ہونے پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب بہت بڑا طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی وہ اس کافروں کے ساتھ شریک تھا، تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے گھر والے سارے بچ جائیں گے، تو یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارا بیٹا وہ تمہارے گھر والے میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل بہت خراب ہیں، اس کے عمل کیا ہیں؟ بہت خراب ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، پہلی بات یہ کہ وہ وعدہ قرآن پاک میں بھی ذکر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ نوح علیہ السلام کو تو کوئی کتاب ملی ہی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کو تو کوئی کتاب کوئی صحیفہ ملا ہی نہیں ہے، تو یہ جو باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے باتیں تو فرمائی ہیں، تو اس کا کیا مطلب معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کی جگہ مذکور نہیں ہے، کسی بھی جگہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ وحی ایک تو وہ ہے جو ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو غیر کتابی وحی ہوتی ہے، اس کی تو اب آپ کو سامنے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ غیر کتابی وحی کسے کہتے ہیں۔ بہرحال جو غیر کتابی وحی ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کوئی حکم بھی دے سکتے ہیں، یعنی غیر کتابی وحی کے ذریعے سے ایک حکم دیا جائے، اس سے شریعت کا ایک حکم دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر کتابی وحی میں کیا ہے، یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ ایک فرق دونوں میں ہے کہ کتابی اور غیر کتابی وحی میں فرق یہ ہے کہ جو کتابی وحی ہے اس میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جاتے ہیں، جبکہ غیر کتابی وحی میں صرف مضامین بتائے جاتے ہیں، الفاظ نہیں بتائے جاتے۔ اب دیکھیں، اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں ذکر کریں گے کہ جن مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے غیر کتابی وحی کے ذریعے سے، کہ کتابی اور غیر کتابی وحی میں فرق یہ ہے کہ کتابی وحی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ غیر کتابی وحی میں الفاظ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے لیکن وہ مضامین اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے القاء کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اور اب یہ اگلی بات یہ تھی کہ جو غیر کتابی وحی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مسلمان پہلے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو اس کے بعد دوبارہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب دوبارہ آپ اس کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ اب
یہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، یہ قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ جس پر پہلے آپ تھے، مگر اس واسطے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ تو اب دیکھیں بیت المقدس کی طرف جو وہی کی قبلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے مقرر کیا تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ غیر کتابی جو وہی ہوتی ہے اس میں بھی کوئی حکم دیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال، اب قربانی آگے آ رہی ہے اور قربانی کے دن آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو ان کی سنت ہے وہ قربانی ہم کرتے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے میرے ابا، جیسے آپ کو حکم دیا آپ نے تو ایسے کرنا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب خواب آئی ہے کوئی قرآن پاک میں یا ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے ہیں اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک خواب جو کہ غیر کتابی وہی ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے شریعت کا ایک حکم سمجھا اور اپنے بیٹے کو فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو وہی غیر کتابی ہوتی ہے یہ تشریعی بھی ہوتی ہے، یعنی اسے شریعت کا کوئی حکم بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یا صحیفے نہیں دیے۔ سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ کتاب دیے اور نہ صحیفے دیے، بلکہ بعض نبیوں کو کچھ بھی نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود ان انبیاء کو وحی آتی تھی۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام ہیں، تو نوح علیہ السلام کے پاس نہ کتاب تھی اور نہ کوئی وحی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ نوح تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو اس کی کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی بھی آتی تھی، وہی کتابی بھی آتی تھی، اور وہی غیر کتابی بھی آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو غیر کتابی وحی میں پھر بہت ساری احادیث بھی شامل ہیں کہ ان کے مضامین، ان کے معنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مضامین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، انہیں اجتہاد کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ مشورے سے حل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ شاورہم فی الامر، کہ آپ کیا کریں کہ اپنے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے پھر اپنے سوچ کر ایک اجتہاد کر کے ایک فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، لیکن وہ فیصلہ کیسے ہوتا تھا کہ اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی تھی، یعنی وہ فیصلہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویریفائڈ ہوتا تھا، اس لیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ہوتا کہ یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جتنا آپ سمجھ گئے، لیکن اللہ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ بندے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ دو باتیں ہوتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ویریفیکیشن آ جاتی تھی کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر تو اس میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً منع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کیا فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ما آتاکم یعنی رسول جو آپ کو کچھ بھی بتائیں تو وہ لے لو، اور رسول جس چیز سے بھی آپ کو منع کریں ان سے کیا کر دو، رک جاؤ۔ تو اب دیکھیں اتنا بلینک گویا کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو بھی دیں، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن دیا اور جو احادیث کے مضامین دیے اور جو واضح واضح حکم نہیں دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اتحاد سے فرما دیا کہ یہ کام ایسے ہوگا اور وہ فیصلہ کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا ما آتاکم الرسول، یعنی جو بھی آپ کچھ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، جو کام کر کے دکھاتے ہیں، وہ کام سارے کے سارے آپ نے کرنے ہیں، اس کو لے لینا ہے، اور جن جن کاموں سے روکنا ہے اس سے آپ نے رک جانا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ یہ جو بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ویریفائڈ ہو۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویریفائڈ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اب صحابہ سے مشورہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو صحابہ کی رائے تھی کہ جو بدر کے اندر جتنے بھی مشرکین مکہ ہم نے پکڑے ہیں ان کو سب کو قتل کر دیں۔ اور سب کو قتل بھی کیسے کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ جو جس کو قتل کر دے، نہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے۔ اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کی، کہ ان کے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرما دیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو جب تک خون ریزی نہ کر لیں ملک میں۔ یعنی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، کہ تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی جو میں لکھ چکا ہوں تو اس وجہ سے تمہیں عذاب بھی مل سکتا تھا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی جب تک ہوتے ہیں تو کسی امت پر عذاب نہیں آتا۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اس فیصلے کی وجہ سے عذاب بھی آ سکتا تھا۔ بہرحال یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے فیصلے خلاف تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بیان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہادات کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بات ایسی نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام کے تمام اجتہادات اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی رضامندی، اللہ تعالیٰ ان اجتہادات کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہادات کیے ہیں وہ نبی ہونے کی حیثیت سے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی ہونے کی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام اجتہادات کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے۔ بعض حضرات منکرین حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے تو یہ حکومت میں ہونے کی وجہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی تھے، تو حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی تھی، اور اس کے بعد جو بھی حاکم آئے گا اس کو یہ اتھارٹی مل جائے گی کہ جو کہے تم لے لو، جو اس چیز سے منع کرے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ حاکم جو حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دے گا تو اس حکم کے اوپر تو عمل کیا جائے گا، لیکن جو حکم اللہ کے فیصلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا تو وہ حکم کو اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی اس بات کی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکمران نہیں تھے بلکہ نبی تھے، اور یہ نبی ہونے کی حیثیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے۔ اور قرآن پاک میں آیت جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ ما کان لنبی، کسی نبی کو یہ نہیں چاہیے کہ ان یکون لہ، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمران ہونے کی حیثیت سے اس بات کی نفی نہیں کی بلکہ نبی ہونے کی حیثیت سے اس بات کی نفی کی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہونا اصل نہیں تھا، یہاں پہ حاکم ہونا اصل تھا، تو ان کی بات کی یہاں پہ کیا رد ہو جاتی ہے کہ وہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تو
ہماری وحی کی کوئی تعریف تھی اور اس کی کچھ قسمیں تھیں اور اس کی صورتیں تھیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ تو ہے ہی وہی، یہ تو وہی ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کی ہیں ان کو بھی وہی کی حیثیت حاصل ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی انڈورسمنٹ اور ان کی ویریفیکیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی ہے۔ اور بعض دفعہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کی ہے کہ وہی ہوتی ہے لیکن وہ کتاب میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ معانی ڈال دیتے ہیں، کچھ مضامین ڈال دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معانی اور وہ مضامین اپنے الفاظ میں آگے ذکر کر دیتے ہیں، تو وہ بھی وہی ہے۔ البتہ یہ فرق دونوں میں ضرور ہے کہ ایک وہی کتاب میں آ گئی ہے اور دوسری وہی کتاب میں نہیں ہے، یہ فرق تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واجب ہونے کے اعتبار سے دونوں، جب ایک بات ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں آ گئی یا قرآن پاک میں آ گئی تو ہمارے لیے دونوں کی حیثیت ایک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ قرآن پاک میں آئی ہے وہ نہیں آئی، وہی کے فرق ہے، اور ایک وہی کتابی ہے اور ایک وہی غیر کتابی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو وہی ہمارے پاس آتی ہے قرآن پاک کی جو وہی آئی ہے، تو یہ ہماری قرآن پاک میں وہی ہے، مبارکہ میں جو وہی ہے، تو ہمیں اس کے ذریعے سے ہماری ساری زندگی میں مختلف مواقع پہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اور وہ رہنمائی کون کون سی ہے؟ دیکھیں، شرعی احکام دو طرح کے ہوتے ہیں جس میں شریعت نے ہماری گویا کہ رہنمائی کی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے اصولی احکام جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی اصولی احکام سے مراد ایمان والی باتیں ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دی ہیں۔ اس میں کیا باتیں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لے آئیں، فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لے آئیں، انبیاء اور رسل پر، تقدیر پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ تو شریعت کے جو وہی، یعنی وہی سے مراد وہ دونوں باتیں ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہمارے احکام جو ثابت ہوتے ہیں وہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو دین جو سارے کا سارا ہے وہ ہمیں جتنی بھی باتیں جس کا حکم دیتا ہے تو وہ ان باتوں، ان کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک تو اصولی احکام ہے اور ایک فروعی احکام ہے، یعنی ایک نبی کے دور میں مختلف تھی، مطلب ہماری زمانے میں 5 نمازیں ہیں تو دوسری نبی کی امت میں وہ 5 نمازیں نہیں ہوتی، کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، بہرحال یہ کم و بیش ہو سکتی ہے۔ نماز کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ کس طرح ہے اور نماز کی تعداد کتنی ہے یہ کم و بیش ہو سکتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کی مقدار ہے، اس کو ادا کس طرح کرنا ہے، قربانی ہے۔ اب ہماری امت میں قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد گوشت کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خون ابھی زمین کو نہیں لگتا کہ میں اس کو پہلے قبول کر لیتا ہوں، لیکن پہلے امت میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور کو قربان کر کے اور اس کو پھر ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اور وہاں سے وہ آگ آتی تھی، وہ آگ اس جانور کو جب جلا دیتی تھی تو اس کا مطلب تو قربانی قبول ہوگی ہے، ورنہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ہماری امت میں اس طرح نہیں ہے۔ اب دین کے جو شعبے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، یعنی وحی اور اجماع امت اور قیاس، قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس سے جو دین ثابت ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے عقائد آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس طرح کی دوسری باتیں۔ پھر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ معاملات ہیں، کسی سے لینا دینا، کسی کے ساتھ اور معاملہ کرنا۔ آداب ہیں، اور کچھ سزائیں ہیں کہ کوئی جرم کیا تو اس کے اوپر ہمیں کیا کیا سزا مل سکتی ہے۔ عقائد میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں اس پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لے کے آنا ہے۔ اب دوسرا، عبادات میں کون کون سی بڑی بڑی عبادتیں ہیں؟ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور جہاد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام عبادات کے متعلق ہیں۔ اور معاملات کے متعلق کیا عبادات ہیں؟ کہ باہمی کوئی جھگڑا ہو گیا، اب یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے اور حدیث پاک نے اور جو دوسرے ذرائع حکم ثابت ہونے کی اجماع امت اور قیاس، اس نے ہماری کن کن معاملات پہ رہنمائی کی ہے، اور یہ سارے معاملات ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ یعنی اسلام نے سب چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، لین دین، پیسوں کے لین دین کے معاملات ہیں، کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے، کوئی آدمی مر گیا اس کا ترکہ ہے، میراث ہے، کسی نے طلاق دی ہے، کسی نے نکاح کیا، اس کا کیا حکم ہے، شریعت ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا مال لے لیا اس کی سزا الگ ہے، کسی نے بدکاری کی اس کی سزا الگ ہے، قتل کر دیا اس کی الگ سزا ہے، کسی نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا اس کا بھی الگ اس کی سزا ہے،
اور اگر کسی نے اسلام چھوڑ دیا تو اس کا بھی الگ اس کی سزا ہے۔ آداب میں اخلاق آ گئے، اچھی عادتیں آ گئیں، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے کس طرح نہیں رہنا، وہ ساری باتیں آ گئیں، اور سیاست کے اوپر کہ سیاسی امور کیسے چلانے ہیں کیسے نہیں چلانے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے دین کا شعبہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، اور شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اور وہی نے ہی ہمیں اس کا پابند بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے۔ تو یہ دین کی جو بڑے کینوس پر اگر دیکھا جائے تو دین کے گویا کہ آپ کے سامنے 5 چیزیں ہیں: عقائد ہیں، اور عبادات ہیں، اسی طرح معاملات ہیں، اور اس کے بعد معاملات کے بعد سزائیں ہماری آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد آداب آ جاتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ 4 بڑے پہلو ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، سزائیں اور آداب، 5 بڑے پہلو ہیں۔ تو ان پہلوؤں پر ہم عمل کریں گے تو ہم دیندار کہلائیں گے۔ تو آج کا سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ قرآن پاک بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام اس کے علاوہ قرآن پاک کے علاوہ دیے گئے ہیں وہ بھی وہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان سب کا پابند کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔